ارشاد باری تعالی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیں جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک ہم آپ کی عمر کو پوری پہنچائیں گے، آپ کو پوری عمر تک پہنچا دیں گے، ورافعک الیہ، اور ہم تمہیں اپنی طرف اٹھا لیں گے، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے ہم آپ کو پاک فرما دیں گے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کو قیامت تک کافروں پہ غالب کر دیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر آپ سب کو لوٹنا ہے ہماری طرف، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، بس جب تم لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے نا، یہ سارے جب لوٹ کر میرے پاس آئیں گے تو پھر میں فیصلہ فرماؤں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ جس بات میں جھگڑتے ہیں۔ اس آیت میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ابھی آگے بھی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی چلیں گی۔ جب کفار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، وحدہ لا شریک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے عیسیٰ ہم آپ کی عمر کو پوری کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو آسمان پہ اپنی طرف ہم اٹھا لیں گے، اور کافروں سے آپ کو پاک صاف اور ستھرا فرما دیں گے۔ کوئی بھی کافر آپ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی بھی کافر آپ کو اذیت نہیں دے سکے گا، کوئی بھی کافر آپ کو پریشان نہیں کر دے گا، آپ کو ہم اٹھا لیں گے۔ آپ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ جب کفار نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی تو آپ آسمان پہ اٹھائے گئے، اور انشاءاللہ قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ دمشق کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے تشریف لائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اور آ کر پھر سے اللہ پاک نے انہیں جو عمر دی ہے اس کو مکمل فرمائیں گے۔ یہاں پر وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے، آپ کے جو پیروکار ہیں یعنی جو مسلمان ہیں، چونکہ جو نہیں مانتے تھے وہ یہودی تھے، جو مانتے تھے وہ عیسائی تھے، مانتے وہ بھی غلط تھے، جو اس میں وہ آپ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ خدا کا بیٹا ماننا بھی نہ ہی ماننا ہے، کیونکہ آپ کا یہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جنہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا، تو انہوں نے خدا کا آپ کو معبود ہی تو مان لیا، معبود ہی تو مان لیا۔ تو معبود مان لینا کسی کو، یہ بھی اللہ کی نفی ہے۔ تو در حقیقت وہ مانتے نہیں تھے، مانتے وہی تھے جو آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے، وہ حواری صرف 12 ہی تھے۔ باقی جو ہیں آج تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے عیسیٰ کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قول کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جبکہ یہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحدہ لا شریک کا بیٹا بھی کہتے ہیں اور خدا کا شریک بھی مانتے ہیں۔ تو یوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی مانتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو مسلمان ہے، مسلمان ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ پچھلے والی آیت میں انہوں نے یہی کہا تھا، حواریوں نے کہ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواری، جو آپ کو سچے دل سے مانتے تھے نبی اور رسول، انہیں مسلمان کہا ہے، اور کچھ نہیں کہا۔ تو آگے خالق کائنات نے فرمایا پیارے عیسیٰ علیہ السلام آپ گھبرائیں نہ، یہ جو آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے جان کے در پہ ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ پریشان نہ ہو۔ یاد رکھیں ہم کیا فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ فرماتا ہے ان کافروں کو ہم دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دیں گے، ان کو شدید عذاب پہنچائیں گے۔
ان کو پتہ چل جائے گا کہ نبی سے دشمنی کیسے کرنی ہے، نبی کا نقصان کیسے کرنا ہے۔ جب جب نبی کا کوئی دشمن آئے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، لیکن جو نبی کا غلام ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ فرماتا ہے جو ایمان لے آئے اور پھر عمل صالح بھی کرے۔ آپ پورے قرآن میں مجھے ایک بھی آیت ایسی اٹھا دیں جہاں صرف رب نے فرمایا ہو جو ایمان لائے گا اس کے ساتھ فرمایا ہو اور عامل الصالحات نہ فرمایا ہو۔ جہاں بھی خالق کائنات نے آمنو فرمایا نا، ساتھ میں عامل الصالحات ضرور فرمایا۔ جو بندہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، جو بندہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ فرماتا ہے اسے ہم پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور واللہ لا يحب الظالمین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ظالم کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور یہاں پر ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو نبی کا دشمن ہے، جو نبی کو مانتا نہیں ہے، جو نبی کی شان کو کم کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو ظالم کہا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہی وہی ہے جو نبی کا دشمن ہے، جو نبی کے دین کا دشمن ہے، جو وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا دشمن ہے، وہی کائنات میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اس کے برعکس جائیں تو سب سے عظیم انسان ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کا نوکر ہے، جو نبیوں پر ایمان لانے والا ہے اور ان سے محبت کرنے والا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب، ہم یہ اپنے آیات اور نشانیاں نصیحت کے لیے تو تلاوت کرتے تاکہ کچھ اس میں نصیحت پکڑی جائے۔ اب قیامت تک جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، جو بھی سنے گا، ان واقعات کو سمجھے گا، ہر آیت کے ہر لفظ میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے۔ اگر اس نے نصیحت حاصل نہیں کرنی تو قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، قرآن درس لینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ جو نبی والا ہوگا اللہ دنیا اور آخرت میں اسے کامیاب کر دے گا، جو نبی کے غداروں میں کھڑا ہو جائے گا، جو نبی کے دشمنوں میں کھڑا ہو جائے گا، خود کو ظالم کہلوا کر رب اسے جہنم میں گرا دے گا۔ کیونکہ کسی برے کی سپورٹ کرنا بھی برائی ہے اور اچھے کی سپورٹ کرنا ہی اچھا ہے۔ کہ میاں صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتارا، سودا بمیں مول نہ لئیے اُلے آن ہزاراں، گندے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لو اراں، کپڑے بمیں کنج کنج بھئیے چھٹے پہن ہزاراں، صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ کسی بزرگ نے یوں ہی کہا تھا کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ جو بھی بندہ بے نمازی کے پاس بیٹھے وہ کبھی نمازی نہیں بن سکتا، جس بندے کی صحبت نمازیوں کے ساتھ ہو وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن نمازی ضرور بن جائے گا۔ جو قرآن والوں میں بیٹھے انشاءاللہ قرآن کے ذوق اس میں آ جائے گا۔ جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک گالی ہی نکالنی ہو وہ اس کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ لہٰذا اپنی مجلسوں کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، اپنی صحبتوں کو ہم نے چینج کرنا ہوگا، اپنی خلوتوں جلوتوں کو ہم نے چینج کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو اور اللہ کی طرف سے ہمیں انعام ملے تو وہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہمیں ایمان کامل بھی لانا ہوگا، ایمان کامل کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جب قرآن کی اس آیت پہ عمل ہوگا خالق کائنات دونوں جہاں میں ہمیں عزتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ عزتیں تو پہلے بھی ہیں الحمدللہ، سرکار کی آمد کا صدقہ ہماری عزت کو تو کوئی نہیں بگاڑا جا رہا، ورنہ اعمال کے پیش نظر ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو منہ نہ دکھانے کے قابل ہوتے، لیکن ہمارے ہر عیب پر، ہمارے ہر گناہ پر، ہماری ہر غلطی پر خالق کائنات ہیں مصطفیٰ کی صدقہ رحمت کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ہمارے پلے کچھ نہیں بچتا۔ اللہ پاک ہم سب کو جیسے اپنی رحمت کے پردے ڈالے ہیں نا، اللہ سے دعا کریں قیامت کے دن بھی یہ پردے سلامت رہ جائیں۔ ہاں جی یہ دعا کیا کریں، باقی یہ نہیں کہ میں وہ ہوں، نہ ہمارے پلے کچھ ہے نہ ہمارے کوئی عمل ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ ہم بڑے ہیں جی، نہ کوئی بات نہیں ہے، دعویٰ کسی کا نہیں ہے۔ ہم قیامت کے دن بس یہی دعا میرے بھائیوں کرو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، بس یہی دعا کرو، یا اللہ سرکار کا صدقہ جس طرح تو نے دنیا میں رحمت کے پردے ڈالے، بس قیامت کے دن بھی یہ پردہ سلامت رکھنے دینا۔ بس اگر قیامت کے دن یہ پردہ سلامت رہ گیا تو بات بن جائے گی، اگر قیامت کے دن یہ پردہ اٹھ گیا تو کسی نے کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب سے بس یہی دعا کریں، اے اللہ دنیا میں بھی پردے رکھے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی پردے رکھتے رہنا،
اور ہر وقت رب سے اس کے مصطفیٰ کی رحمت کو مانگو، ہر وقت، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جس کے صدقے ہم نے بچنا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب میں ان کو کیسے عذاب دوں، ما کان اللہ لیعذبہم، سونیا میں اس کو کیسے عذاب دوں، اے میرے پیارے کیوں نہیں دے سکتا، میرا خالق تو مالک ہے، تو قادر مطلق ہے، جب جس کو چاہے پکڑے، لیکن کیوں فرمایا وانت فیہم، اے میرے پیارے حبیب آپ جو ان میں جلوہ گر ہیں، آپ جو ان میں موجود ہیں، تو میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں۔ بس یہی دعا کریں کہ سرکار کے صدقے ہم پہ عذاب نہ ہی ہو، لیکن جس دن اگر ہمیں عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا گیا نا، اس دن لگ سمجھ جائے گی۔ گناہ ہر کوئی کرتا ہے لیکن ایک نہ ایک کو عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، چوری ہر کوئی کرتا ہے لیکن ایک نہ ایک پکڑا جاتا ہے، زنا ہر کوئی کرتا ہے لیکن ایک نہ ایک پکڑا جاتا ہے، جھوٹ ہر کوئی بولتا ہے لیکن کہیں کہیں ایک پکڑا جاتا ہے۔ وہ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ اللہ کے ایک کے ساتھ ساروں کے جھوٹ نہیں یہاں کر سکتا، اللہ سارے کے عیبوں سے پردے نہیں ہٹا سکتا، ہٹا سکتا ہے، کسی ایک کے عیب سے ہی کیوں پردہ ہٹاتا ہے؟ تاکہ بندے کو میری کبریائی یاد رہے، تاکہ بندے کو میری قدرت یاد رہے، کسی غرور میں یا کسی غلط فہمی میں نہ رہ جائے۔ اس لیے رب سے دعا مانگا کریں یا اللہ وہ عبرت کا نشانہ ہمیں نہ بنانا، ورنہ ہر کسی کے عیب ہیں، ہر کسی کی خطائیں ہیں، ہم ہر بندہ عیب کا پتلا ہے۔ لہٰذا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جس طرح ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تا قیامت ہمارے یہ پردے سلامت رکھے، اور اسی طرح پردوں میں ہی اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔